صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب ہم کائنات میں رنگ رنگ کے عجائبات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں دو رخ نظر آتے ہیں۔ ایک رخ انکار و شکوک و شبہات پر قائم ہے اور دوسرا رخ یقین اور سچائی پر قائم ہے۔ کائنات میں انکار اور اقرار کے یہ دونوں رنگ ہر لمحہ ہر آن متحرک رہتے ہیں۔ جس طرح انکار کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سچائی اور راست بازی کا تذکرہ بھی ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ نبی اور رسولوں کے ذریعے دنیا میں جتنے بھی غیر معمولی مذاہب رونما ہوئے، ان سب نے راست بازی کے خد و خال میں نشوونما پائی۔ نبی اور رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق انبیاء کے شاگردوں کو انبیاء کرام کی طرز فکر منتقل ہوتی رہی۔ لوگ پیدا ہوتے رہے اور انبیاء کرام کے علوم ان پاکیزہ نفس حضرات کو منتقل ہوتے رہے۔ عرف عام میں انہی باحوصلہ، باعزم، باہمت اور راست باز لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ترقی اور تہذیب کے نت نئے شگوفے انسانیت کے ماتھے پر جھومر نہیں سجا سکے، لیکن ان پاکیزہ خیالات لوگوں نے ہمیشہ نوع انسانی کو سکون و راحت کی دولت سے نوازا۔ انہی پاکیزہ، باکردار اور مقدس و مطہر حضرات میں علم و عرفان سے آراستہ ایک ہستی حضرت بابا تاج الدین ناگپوری ہیں۔ آج ناگپور کی وجہ تعارف بابا تاج الدین ہے۔ ناگپور کا نام آتے ہی بابا صاحب کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ صرف ناگپور ہی نہیں، ہر جگہ بابا صاحب کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج بھی لاکھوں دلوں پر بابا صاحب کی حکومت قائم ہے۔ بابا صاحب کے نام کے ساتھ لاکھوں دلوں میں عقیدت و محبت کے بے لوث جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں گھروں میں بابا صاحب کی آویزاں تصاویر اس تعلق خاطر کی گواہ ہیں۔ آج بھی بابا تاج الدین کا نام پردہ سماعت سے ٹکراتا ہے یا نگاہ ان کی تصویر پر پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ بابا صاحب اپنے شان ولایت سے جلوہ افروز ہیں۔ بے شک ایسے قدسی نفس حضرات کو موت فنا نہیں کر سکتی، وہ امر ہیں۔ زندگی ان کی آغوش میں کروٹیں لے رہی ہے لیکن ہمیں شعور نہیں۔ بابا تاج الدین کا سلسلہ نسب امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملتا ہے۔ امام حسن عسکری کی اولاد میں فضیل مہدی عبداللہ عرب ہندوستان تشریف لائے اور جنوبی ہند کے ساحلی علاقے مدراس میں قیام کیا۔ حضرت فضیل مہدی عبداللہ کے دو صاحبزادے حسن مہدی جلال الدین اور حسن مہدی رکن الدین تھے۔ بابا تاج الدین حسن مہدی جلال الدین کی اولاد میں سے ہیں۔ بابا صاحب کے والد جناب بدر الدین مہدی تھے جو ساگر ڈپو میں صوبے دار تھے۔ بابا صاحب کی والدہ کا نام مریم بی تھا۔ بدر الدین مہدی کی اہلیہ مریم بی صاحبہ نے نہایت تاثر انگیز خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور ساری فضا چاندنی سے معمور ہے۔ یکایک چاند آسمان سے ایک گیند کی طرح لڑک کر ان کی گود میں آ گرا اور کائنات اس کی روشنی سے منور ہو گئی۔ اس خواب کی تعبیر بابا تاج الدین کی پیدائش کی صورت میں سامنے آئی۔ عام روایت کے مطابق بابا تاج الدین اولیاء 5 رجب المرجب 1277 بمطابق 27 جنوری 1861 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن فجر کے وقت بمقام کامٹی ناگپور میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد تاج الدین تھا اور پیار سے چراغ دین کہلاتے تھے۔ عرف عام میں تاج الدین بابا کہلائے۔ آپ کے القاب یہ ہیں: تاج الاولیاء، تاج الملت والدین، تاج العارفین، سراج السالکین اور شہنشاہ ہفت اقلیم۔ شہنشاہ ہفت اقلیم کے عہدے کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس طرح زمین کو جغرافیائی اعتبار سے 7 حصوں یعنی 7 بر اعظموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح تکوینی نظام 7 زون میں تقسیم ہے، یعنی تمام عالم کو اللہ تعالیٰ کے نظام تکوین نے 7 حصوں یا 7 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، جو 7 یعنی ہفت اقلیم کہلاتے ہیں۔
چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرزند، وہ نائب جن کے انتظام و اختیار میں 7 اقلیم یا 7 زون ہوتے ہیں، یعنی 7 اقلیم کے انتظام و انصرام میں وہ صاحب اختیار ہوتے ہیں، اس مرتبہ ولایت کو شہنشاہ 7 اقلیم کہا جاتا ہے۔ بابا تاج الدین کی عمر 1 برس تھی کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 9 سال کے ہوئے تو والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ والدین کے انتقال کے بعد نانا، نانی اور ماموں نے بابا صاحب کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ ایک دن مکتب میں بیٹھے درس سن رہے تھے کہ اس زمانے کے ایک ولی اللہ حضرت عبداللہ شاہ قادری مدرسہ میں آئے اور استاد سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لڑکا پڑھا پڑھایا ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکپن میں آپ کو پڑھنے کے علاوہ کوئی شوق نہ تھا۔ آپ کھیل کود کے بجائے تنہائی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے ناظرہ قرآن پاک، اردو، فارسی اور انگریزی کی تعلیم پائی۔ 18 برس کی عمر میں فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ بابا تاج الدین سے غیر ارادی طور پر خر کے عادت صادر ہوتی تھی۔ جن دنوں ساغر ڈپو میں تعینات تھے، ڈپو پر مامور افسر نے آپ کو بیک وقت 1 سے زائد مقام پر دیکھا۔ بات بڑے افسران تک پہنچی تو آپ نے جلال میں فرمایا، لو جی حضرت، اب 2 نوکریاں نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی۔ حضور بابا تاج الدین کے نواسے امام سلسلہ عظیمیہ صدر الصدور ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا تاج الدین کو حضرت عبداللہ شاہ کی قربت حاصل ہوئی تھی اور نسبت چشتیہ بابا داؤد مکی کے مزار پر منتقل ہوئی تھی، لیکن بابا صاحب کی تعلیم و تربیت خود جناب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اور خواجہ اویس کرنی نے کی ہے۔ نیز بابا صاحب کو ہر سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ کی ارواح سے فیض حاصل ہوا ہے۔ حضور نانا تاج الدین بابا اپنی ولایت کے رنگ اور نسبت کو یہ کہہ کر اکثر ظاہر کرتے تھے، ہمارا نام تاج محی الدین، تاج معین الدین ہے۔ ہمارا نام تاج الاولیاء، تاج الملت والدین، شہنشاہ 7 اقلیم سید محمد بابا تاج الدین ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو لوح محفوظ کو پڑھ لے اور جو چاہے اس پر لکھ دے۔ آپ فرماتے تھے، 1.25 لاکھ ولی بناؤں گا۔ صوفی بزرگ حضرت نور بادشاہ جی اٹک والے فرماتے ہیں کہ تاج الدین بڑا آدمی ہے، اس نے مردے زندہ کیے ہیں۔ بابا تاج الدین اہل بیت کی خوشبو سے معطر ہیں۔ ان کا خلوص، محبت یعنی ایثار و قربانی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیک لوگ اللہ کے لیے ہیں اور برے میرے لیے ہیں۔ شہنشاہ 7 اقلیم بابا تاج الدین کی بارگاہ میں ایک بار ایک طوائف حاضر ہوئی اور احساس ندامت کے ساتھ سراپا التجا بن کر اپنے انداز میں عرض کیا، اچھے رہیں نزدیک، برے جائیں کدھر کو، اے رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہیے۔ یہ سن کر حضور بابا صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا، اچھے ادھر کو جائیں، آئیں برے ادھر کو، اے رحمت خدا تجھے ایسا ہی چاہیے۔ بابا تاج الدین کا لب و لہجہ مخصوص تھا۔ آپ مدراسی لہجے میں گفتگو کرتے تھے، اردو بولنے میں مشکل پیش آتی تھی، بات مختصر اور پرمعنی ہوتی تھی۔ کبھی مثالی زبان میں بات کرتے تھے جس کا مطلب ایک ذہین شخص فوراً نکال سکتا تھا۔ اکثر قرآنی آیات کو گفتگو میں اس طرح استعمال کرتے تھے کہ سائل کے مسئلے کا حل اس میں موجود ہوتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور حاضرین ہر وہ بات من و عن اپنے ذہن میں سمجھتے اور محسوس کرتے جاتے ہیں۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ لوگوں کو سخت سست کیوں کہتے ہیں؟ بابا صاحب نے فرمایا، نہیں رے، میں تو انہیں دعا دیتا ہوں۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فقراء کی زبان اللہ کی تلوار ہے۔ ایک مرتبہ ناگپور میں طاعون کی وبا بہت شدت سے پھیلی، ہزاروں افراد موت کا لقمہ بننے لگے۔ بابا تاج الدین ناگپوری نے بابا حسین کو بلا کر فرمایا، اونٹ پر بیٹھ کر گلی گلی گھومو
اور طاعون کی بلا کو بھگاؤ۔ محمد حسین بابا اونٹ پر بیٹھ کر گلی گلی گھومنے لگے۔ لوگ طاعون کے کسی مریض کو آپ کے پاس لاتے تو آپ حضور بابا تاج الدین کا نام مبارک بول کر لعاب دہن طاعون کی گلٹی پر لگا دیتے اور مریض موت کے منہ سے نکل آتا۔ کچھ ہی دنوں میں ناگپور سے طاعون کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد طاعون نے شہر کو اپنا نشانہ نہیں بنایا۔ ایک بار سر بینجمن کی بیگم اپنی جوان سال بھتیجے کے ہمراہ حاضر ہوئی۔ اس کے سر میں شدید درد رہتا تھا۔ اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ بابا صاحب نے بڑے پیار سے اسے قریب بٹھایا اور فرمایا، پریشان نکو ہوتے بیٹی، مٹی سونگھ لیتے، اچھے ہو جاتے، پٹی کھول دیتے۔ پھر اس کو سڑک پر پڑی ہوئی مٹی اٹھا کر سنگھائی گئی۔ اسے چھینکیں آئیں اور ہر چھینک کے ساتھ ناک سے ایک کیڑا باہر گرتا۔ لڑکی کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا تو لڑکی کے اشارے پر سر بینجمن نے احساس تشکر کے ساتھ بابا صاحب کی خدمت میں کثیر رقم پیش کی۔ بابا صاحب کی پیشانی پر بال پڑ گئے مگر ان کے الفاظ میں بہت نرمی تھی۔ فرمایا، تو میری بیٹی ہے، بیٹی باپ کو نذرانہ نہیں دیتی، باپ بیٹی کو دیتا ہے۔ پھر اپنے تکیے کے نیچے سے چند سکے نکال کر لڑکی کو دیے۔ سلسلہ چشتیہ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کرو یا تاج الدین کرو، ایک ہی بات ہے۔ حضور تاج الدین بابا کو لوگ اللہ بابا کہا کرتے تھے۔ جس نے بابا تاج الدین کے اس پیکر نورانی کو مادیت سے ہٹ کر دیکھا، وہ صحیح معنوں میں اللہ بابا پکار اٹھتا۔ اسم اللہ جسم فقیر۔ بابا بابا نام اننت ہے، بابا نام انمول، جنم سفل ہو جائے گا، بابا بابا بول۔ کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں لکھا ہے کہ تاج الدین بابا سے ہر مذہب و ملت اور ہر عقیدے و مسلک کے لوگوں نے فیض پایا ہے۔ بہادر پرشاد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک سادھو سے ملاقات کے دوران حضور مہاراج بابا صاحب کا ذکر کیا تو اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا، ہم ہندوؤں کے یوگ میں کس چیز کی کمی ہے جو تم ایک مسلمان فقیر کے والا و شیدا ہو رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا، آپ ایک بار فقیر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر تو دیکھیں۔ وہ سادھو مان گئے۔ چنانچہ میں سادھو کو لے کر شکردرہ حاضر ہوا۔ حضور بابا صاحب محل کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ ہم دور کھڑے ہو کر محل کی طرف ٹکٹکی باندھ کر درشن کرنے لگے۔ یکا یک دیکھا کہ ہم جس جگہ کھڑے ہیں وہاں کوئی محل ہے نہ آشرم۔ ہم کبھی ندی کے کنارے شنکر جی مہاراج کا درشن کرتے ہیں، کبھی رام چندر جی کو دیکھتے ہیں اور کبھی خود کو کرشن جی مہاراج کے پاس دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک لمحے میں سارے اوتاروں کے درشن کر لیے۔ اتنے میں لوگوں کی آوازیں گونج اٹھیں اور ہم نے دیکھا کہ ہم شکردرہ کے محل کے سامنے کھڑے ہیں اور سامنے بابا صاحب مہاراج کھڑے ہیں۔ ہم دونوں بے اختیار بابا صاحب کے قدموں میں گر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ کو اپنے فقیروں میں ڈھونڈو، بس انہی کی بدولت روزی اور نصرت نصیب ہوتی ہے، یعنی فقیر میرے دوست ہیں۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ کسی کے ساتھ ذہنی وابستگی ہے۔ جب یہ ذہنی وابستگی کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ عشق مجازی کا روپ دھار لیتی ہے، اور جب یہ ذہنی مرکزیت خالق کائنات یا کسی روحانی انسان یعنی مرشد کے ساتھ ہم رشتہ ہو جاتی ہے تو اس کا نام عشق حقیقی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نانا سید محمد تاج الدین بابا ناگپوری جیسی ہستی 3500 سال میں اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے پیدا فرماتا ہے۔ حضور سید نانا تاج الدین کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کائنات کے وجود کو قائم رکھنے والی نور اور تجلیات کی چاروں آبشاروں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ حضور بابا صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا یہ عالم ہے کہ رحمت دو عالم نے اپنے اس فرزند کی کوئی بات کبھی نامنظور نہیں کی۔ سید محمد تاج الدین بابا کا یہ معمول تھا کہ آپ محرم کی 10 تاریخ کو سبز جبہ زیب تن کر کے شکردرہ ناگپور انڈیا سے باہر ایک میدان میں تشریف لے جاتے جو میدان کربلا کہلاتا تھا۔ میدان کربلا کی یہ حاضری نہایت شاندار اور دبدبے والی ہوتی تھی۔ سب سے آگے مہاراجہ رگھوجی راؤ ہاتھی پر سوار ہوتے اور ان کے آگے پیچھے سپاہی ہاتھ میں نیزے لیے ساتھ چلتے۔
مہاراجہ کی سواری کے پیچھے حضور سید محمد تاج الدین کی بگھی ہوتی تھی، جس کے ساتھ دائیں بائیں 2 نشان بردار چلتے تھے۔ حضور بابا صاحب کی سواری کے ساتھ ان کے روحانی بچوں میں سے جناب محمد حسین، بابا خواجہ علی امیر الدین اور خواجہ قادر محی الدین کی سواریاں ہوتی تھیں۔ حضور بابا صاحب کی بگھی کے اطراف عقیدت مندوں اور ان سے روحانی تعلق رکھنے والے حضرات کا ہجوم ہوتا تھا۔ یہ جلوس میدان کربلا میں گھوم کر واپس آ جاتا تھا۔ 10 محرم 1344 ہجری کی روایت کے مطابق آخری مرتبہ حضور بابا تاج الدین ناگپوری جلوس کے ساتھ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ شکردرہ سے نکل کر کچھ دور پہنچے تو آپ نے وزیر نامی نشان بردار کے ہاتھ سے علم لے کر خود اٹھا لیا اور یہ شعر آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا: امام دین سلطان مدینہ، شاہوں کے سردار حسین۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اس وقت حضور بابا صاحب کی عجیب شان تھی۔ آپ کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا عباس علمدار اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عکس نظر آ رہا تھا۔ حضور بابا صاحب کی نسبت حسینی کو دیکھ کر لوگ بے اختیار قدم بوسی کر رہے تھے۔ ہزاروں افراد کا مجمع ساتھ تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضور بابا صاحب کا دریائے عطا جوش میں ہے۔ جو بھی قریب جاتا اسے عطا کا مجدہ سناتے ہیں۔ اس کے صرف 16 دن بعد 26 محرم 1344 ہجری کو بمطابق 17 اگست 1925 کو حضور سید تاج الدین بابا کی روح پرفتوح نے جسم فانی سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پورا ناگپور ماتم کدا بن گیا۔ ہر مذہب اور ملت کے لوگ جوک اپنے بابا کے آخری دیدار کے لیے آنے لگے۔ ہندوستان کے اخبارات نے بابا صاحب کے وصال کی خبر کو جلی حروف سے شائع کیا اور تبصرے لکھے۔ آندھرا پتریکا نے 22 اگست 1925 کو لکھا: رام ایک جنم میں آ کر چلا گیا اور اب بابا تاج الدین کے جنم میں آیا تھا، جو 17 اگست کو اس دنیا سے چلا گیا اور دنیا نے افسوس کے پہچانا نہیں۔ بجنور کے اخبار مدینہ نے 13 دسمبر 1925 کو حضور بابا صاحب کی وفات پر اس طرح اظہار خیال کیا: ہر کوئی بابا صاحب کے وجود سے فیض باطنی و ظاہری حاصل کرتا تھا۔ آپ کا لنگر خانہ ہر وقت جاری رہتا تھا۔ سدھا غریب و مسکین، یتیم و یسیر کی پرورش کا سامان دربار میں موجود تھا۔ تاج آباد ناگپور ہندوستان میں مزار مبارک ہے۔ ناگپور کے علاوہ بہت سے دوسرے مقامات پر بھی آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ناگپور میں آج بھی سندل شریف ان راستوں سے گزار کر تاج آباد لایا جاتا ہے جن سے بابا صاحب کا جنازہ لے کر جایا گیا تھا۔ عرس میں ہزارہا عقیدت مند اور زائرین بلا تفریق مذہب و ملت شریک ہوتے ہیں۔ امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانا شہنشاہ ہفت اقلیم حضور سید تاج الدین بابا کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے اور اس منقبت میں پنجتن پاک سے اپنے عشق و عقیدت کا اظہار کیا ہے: یا بابا تاج الدین ولی، تم زلف نبی گیسوئے علی، تم لاڈلے بی بی زہرا کے، تم روئے حسین اب روئے علی، پروردہ ناز خدا تم ہو، خوشبوئے حسن خوشبوئے علی، یا بابا تاج الدین ولی، یا بابا تاج الدین ولی۔